بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو نماز کا طریقہ اپلوڈ کرنے سے پہلے میں آپ سب کو نماز کے فرض، نماز کے واجب اور نماز کے مفسدات کے بارے میں جانیں گے۔ تو پہلے تو نماز کے فرائض اندر کے 6 ہیں اور نماز کے باہر کے فرائض 7 ہیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کیا ہے۔ سب سے پہلے باہر کے فرائض جنہیں شرائط نماز کہتے ہیں، اور وہ 7 ہیں۔ نمبر 1 بدن کا پاک ہونا، اور نمبر 2 کپڑوں کا پاک ہونا، نمبر 3 جگہ کا پاک ہونا، نمبر 4 قبلے کی طرف منہ کرنا، نمبر 5 نماز کا وقت ہونا، نمبر 6 قبلے کی طرف منہ کرنا، نمبر 7 نیت کرنا۔ ابھی نماز کے اندر کے 6 ارکان جنہیں ارکان نماز کہتے ہیں۔ ارکان نماز 6 ہیں۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ کہنا، نمبر 2 قیام یعنی کھڑا ہونا، نمبر 3 قراءت یعنی قرآن مجید پڑھنا، نمبر 4 رکوع کرنا، نمبر 5 دونوں سجدے کرنا، نمبر 6 قعدہ اخیرہ میں تشہد پڑھنے کی مقدار بیٹھنا، یعنی تشہد پڑھنے کے بعد درود ابراہیم اور درود ابراہیم کے بعد دعائے معصورہ پڑھنے تک کی مقدار بیٹھ جانا۔ نوٹ: ان 13 چیزوں یعنی شرائط نماز اور ارکان نماز کو فرائض نماز بھی کہتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی فرض چھوٹ جائے تو نماز بالکل نہ ہوگی۔ واجبات نماز 14 ہے۔ نمبر 1 فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں قراءت کرنا، نمبر 2 فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں اور تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا، نمبر 3 فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں اور تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورہ یا بڑی 1 آیت یا چھوٹی 3 آیتیں پڑھنا، نمبر 4 سورہ فاتحہ کو سورہ سے پہلے پڑھنا، نمبر 5 قراءت، رکوع، سجدوں اور رکعتوں میں ترتیب قائم رکھنا، نمبر 6 قومہ کھانا یعنی رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا، نمبر 7 جلسہ کرنا یعنی دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا، نمبر 8 تعدیل ارکان کرنا یعنی رکوع، سجدوں وغیرہ کو اطمینان سے ادا کرنا، نمبر 9 قعدہ اولیٰ یعنی 3 اور 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعتوں کے درمیان میں بیٹھنا، 2 رکعتوں کے بعد تشہد کی مقدار بیٹھنا، نمبر 10 دونوں قعدوں میں تشہد پڑھنا، نمبر 11 امام کو جہری نماز یعنی فجر، مغرب، عشاء، جمعہ، عیدین، تراویح اور رمضان شریف کے وطروں میں آواز سے قراءت کرنا، اور سری نماز ہو یعنی ظہر، عصر وغیرہ میں آہستہ قراءت کرنا، نمبر 12 لفظی سلام کے ساتھ نماز سے الگ ہونا، نمبر 13 نماز وطر میں قنوت کے لیے تکبیر کہنا اور دعائے قنوت پڑھنا، نمبر 14 دونوں عیدوں کی نماز میں 6 زائد تکبیریں کہنا اور 6 زائد تکبیریں کہنا۔ نوٹ: ان تمام چیزوں سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ اگر جان بوجھ کے کیا ہوگا تو نماز دوبارہ پڑھنا واجب ہوگا، اور اگر یہ ساری چیزیں بھولے سے ہوئی ہوگی تو سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا۔ اگر سجدہ سہو کرنا بھول جائے تو نماز دوبارہ پڑھنا ضروری ہوگا۔ اب ہم دیکھیں گے مفسدات نماز جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ان چیزوں سے ہمیں نماز دوبارہ پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ مفسدات نماز 18 ہے۔ نمبر 1 نماز میں بات کرنا، قصدن ہو یا بھول کر۔ اگر ہم لوگوں نے اسے جان بوجھ کے کیا ہے یا انجانے میں، تھوڑی کی ہے یا بہت، یہ ہر صورت میں نماز ٹوٹ جائے گی۔ سلام کرنا یا اس جیسا کوئی اور لفظ کہہ دینا۔ نماز کے اندر سلام یا سر کے اشارے یا کوئی بھی ایسا انٹینشن کرنا جس سے سامنے والے کو سلام کا جواب ملے، یہ نماز میں کرنا نہیں چاہیے۔ نمبر 3 سلام کا جواب دینا یا چھینکنے والے کو یرحمک اللہ کہنا۔ نمبر 4 کسی بری خبر پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا، یا کسی اچھی خبر پر الحمدللہ کہنا، یا کسی عجیب خبر پر سبحان اللہ کہنا۔ نمبر 5 درد یا رنج کی وجہ سے آ یا او یا اف کرنا۔ نمبر 6 اپنے امام کے سوا کسی دوسرے کو لقمہ دینا۔ نمبر 7 قرآن شریف دیکھ کر پڑھنا۔ نمبر 8 قرآن شریف پڑھنے میں کوئی ایسی غلطی کرنا جس سے معنی بگڑ جائے۔ نمبر 9 عمل کثیر کرنا یعنی کوئی کام ایسا کرنا جس سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔
نمبر 10 کھانا پینا فضل میں یا بھولے سے. نمبر 11 2 صفوں کی مقدار کے برابر چلنا. نمبر 12 قبلے کی طرف سے پورا سینہ پھیر لینا. نمبر 13 ناپاک جگہ پر سجدہ کرنا. نمبر 14 سطر کے کسی عضو کا چوتھائی حصے کا ایک رکن کے برابر کھلا رہنا، یعنی جتنے میں ہم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھے اتنی دیر تک ہمارا صدر کھلا رہنا. نمبر 15 دعا میں کوئی ایسی چیز مانگنا جو ہم آدمیوں سے مانگی جائے، مثلاً یا اللہ آج مجھے 100 روپے دے دیں. نمبر 16 درد یا مصیبت کی وجہ سے اس طرح رونا کہ آواز میں خلف ظاہر ہو جائے. نمبر 17 بالغ آدمی کا نماز میں کف مار کرے آواز سے ہنسنا. نمبر 18 اپنے امام سے آگے بڑھ جانا وغیرہ. نوٹ: ان تمام چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور اگر اسے جان بوجھ کر کیا ہو یا قصدن، جسے نماز ٹوٹ جاتی ہے ہمیں نماز لوٹانا ضروری ہو جاتا ہے ہم پر. جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدارین. نماز سنت میں کل اپلوڈ کر دیں گے انشاءاللہ تعالی نماز کے طریقے کے ساتھ. جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدارین.